آج عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کا دن ہے. معاملے کے 3 فریق ہیں: عمران خان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ کوئی رابطہ نہیں کرتے تو سہیل آفریدی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا لانگ مارچ کرنے کے علاوہ، اور حکومت کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا گورنر راج کے. اگر پنڈی نہیں چاہے گا تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا. بڑی گھٹیا سی ایک جو ہے وہ اسمائل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جی اگر انہوں نے ہاتھ لگا بھی دیا تو ایسی کون سی بات ہے، کہیں اور ہاتھ لگا دیا ہوتا تو اتنا کوئی گھٹیا ریمارک تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. وہ جو رپورٹر تھا وہ بھی اتنا بے غیرت اور بے شرم تھا کہ وہ بھی آگے سے دانت نکال رہا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. خاص طور پہ آج کا دن جو ہے وہ ایک اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں پن کر رہے ہیں، اسے پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، آج عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے. اس سے پہلے پیر والے دن ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے. علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد انہوں نے دھرنا دینا شروع کیا تھا. رات کے تقریباً 2 بجے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. پولیس نے دھاوا بولا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر، انہیں گرفتار بھی کیا گیا. 14 افراد اطلاعات کے مطابق پہلے گرفتار ہوئے تھے، ہو سکتا ہے تعداد بڑھ چکی ہو، اور اس کے اندر کئی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا تھا. واٹر کینن کا جو استعمال کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے چند دیگر کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ کلیم کیا گیا کہ جناب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیمیکل جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے. لیکن حکومتی سائیڈ نے جو ہے یا انتظامیہ نے اس بات کی تردید کی کہ کوئی ایسا کیمیکل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا تھا. اگلے دن یعنی کہ کل اس کے بعد دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں وہ بھی دائر کر دیے گئے، اور اس کے اندر علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑی کچھ دیگر خواتین اور ان کے کارکنوں کے اوپر جو ہے وہ یہ پرچے بھی کر دیے گئے. اب آج یہ دوبارہ دن ہے ملاقات کا، اور فہرست جو گئی ہے اس میں آفتاب عالم، عدنان قادری، پیر مصور خان، محمد اسرار، لیاقت علی خان اور سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا، ان کے نام جو ہیں وہ اب شامل کیے گئے ہیں اس لسٹ کے اندر. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نام جو ہے وہ اس مرتبہ لسٹ میں نہیں آیا. سو موسٹ پرابلی وہ شاید ویسے ہی نہ آئے، کیونکہ جب ان کا لسٹ میں ہی نام نہیں ہے تو شاید ویسے بھی جو ہے وہ وزٹ نہ کریں. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جناب انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ میل ملاقاتوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ طے ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن وغیرہ کی جائے. تو ہم نے اس کے بعد جو ہے یہ سوچا کہ جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو کل رات کو میں نے اپنے پروگرام میں فواد چودھری صاحب کو میں نے دعوت دی، اور میں نے سوچا کہ ان سے یہ ڈسکس کیا جائے کہ ایکچولی پس منظر میں ہو کیا رہا ہے، وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے میرا جو سب سے مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا ان کو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ بھی حاصل ہے یا نہیں. کیونکہ آپ خود ہی بیٹھ کے جو ہے وہ اگر ایک پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ ہے اس معاملے میں. عمران خان صاحب خود آن بورڈ ہیں، جو کچھ بھی فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی معاملے کے 3 فریق ہیں: عمران خان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. 3 لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہماری شامت قریشی، اجاز چودھری اور محمود رشید سے ملاقاتیں ہوئی تھیں. حکومت کے سینئر وزراء سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی. طے ہوا تھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. ہمارا مقصد مذاکرات سے پہلے سازگار ماحول بنانا ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بانی کو نہیں جانتی، نہ بانی پی ٹی آئی ان کو جانتے ہیں. اگر اس طرح ٹیمپریچر بڑھاتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. حکومت کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. حکومت کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی قیادت کو رہا کرے. جب ان کو رہا کریں گے تو ہم پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی درخواست کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا ہر بندہ کہتا ہے کہ یہی واحد حل ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی. جب تک تلخیاں کم نہیں ہوں گی بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. ہماری کوشش ہے کہ تلخیاں کم ہوں. اگر آپ کوئی رابطہ نہیں کرتے تو سہیل آفریدی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا لانگ مارچ کرنے کے علاوہ، اور حکومت کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا گورنر راج کے. سلمان اکرم راجہ کا کوئی پوزیشن نہیں ہے. پنجاب میں عثمان بزار ماڈل ناکام ہو گیا ہے. پی ٹی آئی میں بھی اس وقت بزار ماڈل ہی چل رہا ہے. مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا. اگر پنڈی نہیں چاہے گا تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری جو ملاقات ہوئی تھی پنڈی کی مرضی سے ہوئی تھی. اسلام آباد والوں نے پنڈی سے آگے نہیں جانا. ان کے بغیر بات آگے نہیں چلے گی. کوٹ لکھپت اور ملاقاتیں پنڈی کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایکچولی میں ان سے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ جو بھی آپ ایک وینچر لے کے چل رہے ہیں یا جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اس میں پنڈی کو آپ نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو آپ نے آن بورڈ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایکچولی آپ یہ سب کچھ کریں؟
تو انہوں نے کہا کہ اگر میری ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، میری جس طرح شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی یا میں جو کچھ بھی میل ملاپ میں کر رہا ہوں لوگوں سے، وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ان کا بیسکلی کہنے کا اشاروں کنایوں کے اندر جو ہے وہ مقصد یہی تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی منشا جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ جناب ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں تو ہم $1 ارب تک جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل بھی کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ راہداریوں میں ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہماری بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا انہوں نے ہماری سیاست کو بھی جو ہے وہ بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور مذاکرات کو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور اس لیے مذاکرات کی دعوت دی ہے. جن کو مذاکرات کا اختیار دیا وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے. توجہ حاصل کرنے کے لیے دھرنے دیے جاتے ہیں. ملاقات کرنی ہے تو عدالت اور جیل حکام کو بیان حلفی جمع کرائیں. خواتین پر واٹر کینن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. واٹر کینن استعمال ہوا، پانی تھا، کیمیکل نہیں تھا اس میں. لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے صرف ٹھنڈا پانی استعمال کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی اسی لیے سردیوں کے دن چل رہے ہیں تو اسی لیے ان کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کافی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو جیل مینول کے مطابق سہولیات دی جا رہی ہیں. عمران خان نے کھانے کا جو شیڈیول بنایا، جو مینیو بنایا، اس کے مطابق انہیں جو ہے وہ دیا جاتا ہے. عمران خان سے جیل ملاقاتیں اور بچوں سے بات کروائی گئی. بچے اب کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، انہیں 2-2.5 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. میں وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ کمیٹی بنائے، کمیٹی جیل میں جا کر عمران خان کی سہولیات کا جائزہ لے. ایکچولی میں نے اس پروگرام کے اندر جو ہے میں نے ایک ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ جی اتنی جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایکچولی کچھ جرنلسٹ کا 3-4 جرنلسٹ کا ایک گروپ بنا دیں اور وہ جا کے عمران خان صاحب کا جیل سیل بھی وزٹ کر لیں، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کر لیں، اور اس کے بعد باہر آ کے بالکل اسی طرح رپورٹ کریں جو کچھ انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ آپ کی تجویز اچھی ہے، اس کو میں وزیر اعظم کے سامنے رکھوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کیا بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ شفیع جان صاحب جو بیسیکلی ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ بھی رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ڈسکشن، بیسیکلی میرا مقصد اس سارے ڈسکشن کا یہ تھا کہ کسی طرح کوئی حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل مذاکرات جو ہے وہ ہو تو سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ یہ بھی چاہیں گے کہ کوئی نیوٹرل فریق جو ہے وہ بیچ میں آئے. اس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا، کیونکہ بار بار جب بھی پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کا نام لیتی ہے تو ایک دم مجھے عمران خان صاحب کے وہ ڈیزل والے نعرے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح ٹھٹا اڑایا جاتا تھا. مختلف جلسوں کے اندر مولانا فضل الرحمان کا ڈیزل کے نعرے لگوائے جاتے تھے تاکہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ نفرت پیدا ہو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. آج پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی رول ادا کریں اور معاملات جو ہے وہ کسی طرح ریزالو کریں. خیر، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات نہ کرانا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے. بیرسٹر عقیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو باتیں بھی کی ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، میں ان کی بات سے جو ہے ایگری نہیں کرتا. اس کے علاوہ شفیع جان جو ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھی کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ایسے کون سے حالات ہیں کہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی نے کون سا ایسا غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام کر لیا ہے کہ گورنر راج کی ضرورت پڑ گئی ہے. گورنر راج تو وہاں لگتا ہے جہاں گورننس کے مسائل ہوں اور جہاں کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام ہوا ہو. وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہم نے NFC ایوارڈ کے اجلاس میں شرکت کی ہے. ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ سامنے رکھا ہے. اندازے کے مطابق صوبے کے 4,500 ارب روپے بقایا جات ہیں. ہم نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا سہیل آفریدی جو ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہے. اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کا صرف وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے. جہاں تک سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کا سوال ہے تو ہم 10 دفعہ ملاقات کے لیے گئے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی. جیل حکام عدالتی احکامات کو خاطر میں نہیں لا رہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی کنٹروورشل سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ، وہ کل محمد مالک صاحب کے شو میں آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان خاموش ہو جائیں. اگر عمران خان نے خاموش رہنا ہوتا تو جیل کیوں جاتے؟ ہماری پارٹی جمہوری پارٹی ہے جس میں ہر ایک کو حق ہے اختلاف رائے رکھنے کا. گھر کا بڑا نہ ہو تو لڑائیاں ہوتی ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. میرے خیال میں ٹویٹر پر جو بیانات دیے جاتے ہیں یہ کون دیتا ہے یہ سلمان اکرم راجہ کو پتہ ہوگا. علیمہ خان غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ماضی کے اندر مشال یوسفزئی کے حوالے سے جو ہے اپنی جو ریزرویشنز ہیں اس کو بڑا کلیئرلی میڈیا کے سامنے بول چکی ہیں. ان کو وہ مشال یوسفزئی جو ہیں وہ زیادہ پسند نہیں ہیں. تو اب مشال یوسفزئی بھی جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
انہوں نے کہا مجھے عمران خان نے بشرا بی بی کا ترجمان بنایا ہے، مجھے بشرا بی بی نے ترجمان نہیں بنایا، میں تو جیل سے پہلے کبھی بشرا بی بی سے ملی بھی نہیں تھی، میری ان سے پہلی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی، عمران خان نے مجھے ان سے انٹروڈیوس کرایا اور پھر جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو خان صاحب نے مجھے ان کی ترجمانی کی ذمہ داری دی۔ ان سے سوال ہوا کہ نوجوانوں اور بابوں کے درمیان بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، آپ کس کی طرف ہیں، آپ بابوں کی بات سنتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں صرف عمران خان صاحب کی جو ہے میں بات سنتی ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گورنر پنجاب سے ملاقات پر افواہوں کو بلا جواز پروپیگنڈا جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اگر کہیں جاؤں گا تو خود بتاؤں گا۔ ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی تو اس کے اوپر چہم گوئیاں ہوئی تھی کہ شاید گنڈا پور صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت ناراض ہیں، اور شاید اس وجہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا میلے میں یوسف رضا گیلانی اور گورنر پنجاب سے ملاقات پر بلا جواز پروپیگنڈا کیا گیا، پروپیگنڈا اور ڈرامے چھوڑ کر عوام کی خدمت پر توجہ دی جائے، جب تک زندہ ہوں تحریک انصاف کے ساتھ رہوں گا، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ تحریک انصاف کے خلاف فسطائیت آج کی نہیں ہے بلکہ ایک عرصے سے جاری، اور عمران خان ناحق قید اور جھوٹے اور جعلی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا، آئین اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اچانک دورے کے بعد لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو ناقص کارکردگی پر فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ڈائریکٹر کی برطرفی کی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معائنے کے دوران مریضوں کی دیکھ بھال اور انتظامی امور تشویشناک حد تک کمزور پائے گئے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پیڈز ایمرجنسی کے سربراہ کو معطل کر کے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری شروع کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ نوزائیدہ بچوں اور ایمرجنسی مریضوں کی نگہداشت میں کسی بھی قسم کی غفلت کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ صوبائی حکومت نے صحت کے شعبے میں ناقص کارکردگی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کا اعادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے رپورٹس میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ایک دوران ڈاکٹر کو پروٹوکول کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا تھا، بعد میں ہسپتال انتظامیہ نے خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید عمران خان کو کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ممانعت تھی، 9 مئی جیسے واقعات اور بغاوت کروانے میں فیض حمید شامل رہے ہیں۔ فیض نیازی گڑھ جوڑ کے حوالے سے تمام شواہد بھی موجود ہیں، تحقیقات میں جو شواہد ملے اس پر معاملے نے آگے بڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کہ تحقیقات میں چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان بالآخر مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد 10 روز سے جاری ہڑتال کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان کے مطابق حکومت نے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، جس کے بعد ہڑتال کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور رات سے ہی گاڑیاں جو ہیں وہ اب چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے ایکٹ میں ترمیم، ڈرائیورز اور مالکان کے خلاف FIR، جرمانے واپس لینے کے ساتھ پورٹس پر 1000 کنٹینرز کی جگہ فراہم کرنے اور پاک افغان سرحد پر پھنسی گاڑیاں نکالنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے LTV اور HTV ڈرائیونگ لائسنسز کے لیے ہائی ویز، موٹر ویز پر موبائل یونٹس موٹر وے پر لگانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے حوالے سے ڈکی بھائی اور ان کا یہ جو مختلف جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے حوالے سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا وہ جو اسکینڈل آیا تھا ڈکی بھائی والا، اس حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے اور 4 افسران جو ہیں ان کے استعفے منظور کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کی جانب سے NCCI کے ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 4 افسران کے استعفے منظور کیے گئے ہیں اور مذکورہ استعفے جو ہیں وہ 20 نومبر سے منظور تصور کیے جائیں گے۔ مستعفی ہونے والوں میں ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری وہی ہیں جن کا ہم نے بھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، جو ڈکی بھائی کے سارے معاملات کو جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کے استعفے ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں۔ ڈکی بھائی نے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب ان لوگوں نے جو ہے وہ مجھ سے رشوت دی ہے، مجھے زد و کوب کیا ہے، مارا پیٹا ہے اور مجھے صرف مجھ سے پیسے نلوانے کی خاطر جو ہے وہ مجھے مارتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب میں نے ان کو پیسے دے دیے تھے تب میری کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ جان خلاصی ہوئی تھی۔ اور انہوں نے MI کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جی MI کی مدد سے جو ہے یہ میری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز میں مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ DG FIA نے بھیک مانگنے کے باعث ہزاروں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا انکشاف کیا اور کہا کہ اس سال 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اس سال 24,000 افراد جو ہے وہ سعودی عرب نے بھیک مانگنے کے اوپر ڈپورٹ کیے ہیں
اور اس سال دبئی نے 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے اوپر جو ہے ڈپورٹ کیا ہے. آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بیکاریوں کو جو ہے ڈپورٹ کیا ہے. تو 3 مختلف بڑے ملکوں سے جو ہے وہ پاکستانی صرف بھیک مانگنے کے اوپر جو ہے اندازہ کیجئے کہ وہ ڈپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوگ عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ثبوت کے ساتھ آف لوڈ کیا گیا. عمرے کے نام پر لوگوں کے پاس یورپ جانے کے ڈاکیومنٹس موجود تھے, تب انہیں آف لوڈ کیا گیا. اس سال 24,000 افراد کمبوڈیا گئے, 12,000 افراد جو ہے تاحال واپس نہیں آئے. برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے, 2,500 جو ہے وہ واپس ہی نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ آف لوڈنگ کی وجہ سے غیر قانونی افراد کو روکنے کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے اب 92 نمبر پر آئی ہے, اور گزشتہ سال میں غیر قانونی جانے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ملکوں کے اندر جو ہے وہ شامل تھا. انہوں نے کہا ہماری پالیسیوں میں پاکستان یورپ میں غیر قانونی طریقے سے جانے والوں میں ٹاپ 5 ملکوں میں سے اب نکل گیا ہے. گزشتہ برس 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے ہیں, اور اس سال تعداد جو ہے وہ 4,000 ہوگی. انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث سعودی عرب نے ڈیپورٹ کیا ہے. 56,000 بیکاری, اندازہ کریں ذرا آپ. دبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا ہے, اور ایم ای ایپلیکیشن جنوری کے وسط میں لانچ کی جائے گی. ایم ای ایپلیکیشن میں بیرون ملک جانے والے افراد روانگی سے 24 گھنٹے پہلے جو ہے امیگریشن حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ جناب وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے 5 ماہ کے دوران پاکستان کی جو آئی سی ٹی برآمدات کی جو ترسیلات ہیں اس میں 18.5% کا اضافہ ہوا ہے, اور برآمدات کا حجم جو ہے 1.80 کروڑ امریکی ڈالر کے قریب جو ہے وہ رہا ہے. وزارت آئی ٹی نے آئی سی ٹی برآمدی ترسیلات کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر 2025 میں صرف آئی سی ٹی برآمدی ترسیلات کے صرف آئی سی ٹی سروسز کی برآمدات 356 ملین امریکی ڈالر جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب پاک بحریہ نے چین کے شہر ووہان میں ہنگور کلاس کی چوتھی آبدوز غازی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے ہنگور کلاس کی چوتھی آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں واقع شوانگ لیو بیس پر کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. آبدوز کی لانچنگ کے ساتھ ہی پاک بحریہ نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا, اور چین میں تیار ہونے والی چاروں ہنگور کلاس آبدوزیں اب سخت سمندری آزمائشیں سے جو ہے وہ گزر رہی ہیں. ہنگور کلاس آبدوزیں پاکستان کے حوالے کیے جانے کے لیے آخری مرحلے میں اب داخل ہو چکی ہیں, اور پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کا جو ہے وہ معاہدہ کر رکھا ہے. اس کے علاوہ خورسہ ڈائری کی جانب سے جو ہے یہ خبر دی گئی ہے کہ 160 افغان with admission commitments transferred from Pakistan to Berlin. A total of 160 Afghans with confirmed admission commitments were transferred from Pakistan to Germany capital Berlin on a charter flight on Tuesday, December 16, 2025. تو پاکستان سے جو ہے وہ جو مختلف افغانی شہری ہیں جو اسائلم وغیرہ لینے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے مختلف ممالک میں, تو 160 افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے, افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان سے برلن کی جانب جو ہیں وہ گئے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ایک احتجاجی اتحاد نے خبردار کیا ہے کہ اگر سیاسی کارکن شریف عثمان ہادی پر حملے میں ملوث افراد اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو واپس بنگلہ دیش نہ لایا گیا تو وہ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن میں زبردستی داخل ہو جائیں گے. یہ بیان بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے مارچ کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھارت سے ہی ایک اور کنٹروورسی بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف جو ہے وہ اب یہ جو خاتون کا انہوں نے وہ سکارف نیچے کیا تھا یا جو نقاب تھا اسے اتارنے کی کوشش کی تھی, اب ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سماجوادی پارٹی کی رہنما سامیہ رانا نے لکھنؤ کے پولیس اسٹیشن میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف یہ مقدمہ درج کرایا ہے, اور ان کے خلاف اب کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. بھارت کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی بہار کے وزیر اعلیٰ کے اس عمل کو ذاتی معاملات میں مداخلت اور مذہبی آزادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے مذمت کی اور کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ اتر پردیش کے ایک وزیر سنجے نشاد انہوں نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک سرکاری تقریب کے دوران جو مسلم خاتون کے ساتھ جو حرکت ہوئی تھی اس کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے انہوں نے شروع کر دی. وہ ایک مقامی نیوز چینل کو بیسکلی انٹرویو دے رہے تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی انہوں نے کیوں یہ حرکت کی, یہ نتیش کمار نے اس طرح اس خاتون کے ساتھ یہ حرکت انہوں نے کیوں کی. تو اس نے آگے سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بڑی گھٹیا سی ایک جو ہے وہ اسمائل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جی تو اگر انہوں نے ہاتھ لگا بھی دیا تو ایسی کون سی بات ہے, کہیں اور ہاتھ لگا دیا ہوتا
مطلب یہ اتنا کو گندا ریمارک تھا، اتنا کو گھٹیا ریمارک تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب وہ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جی آپ شکر کریں اس نے جو نقاب پہنا تھا ادھر ہاتھ لگایا، اگر وہ کہیں اور ہاتھ لگا دیتا تو پھر کیا ہوتا. اور اس کو ہنستے ہوئے جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا، اور وہ جو رپورٹر تھا وہ بھی اتنا بے غیرت اور بے شرم تھا کہ وہ بھی آگے سے دانت نکال رہا تھا مطلب اس کامنٹ کے اوپر. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کیا گندے ذہن ہیں ان لوگوں کے، یہ کس قسم کی گندگی ہے جو انہوں نے اپنے لیڈر جو ہے بنائے. وہ تو خیر نریندر مودی کی شکل دیکھ کے جو ہے وہ آپ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ گندگی کی کیا اعلیٰ نسل ہے یہ، کہ جو اس قسم کے ریمارکس جو ہے وہ دیتے ہیں ایک خاتون کے حوالے سے اور ایک مسلمان خاتون کے حوالے سے، جس کے لیے اس کی سینٹٹی، جس کے لیے اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ جو ہے اس کا نقاب ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی جو ہے ایک اور گھٹیا ریمارک جو ہے وہ دیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.